أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين المخاطب بطه وياسين مولانا وسيدنا وشفيع ذنوبنا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم وقتلتهم وغاصبي حقوقهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال سبحانه تبارك وتعالى وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم قل اعملوا فسيرى الله عملكم رسوله والمؤمنون صلوات محمد وعلى ایک بار سورہ حمد اور 3 بار سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر اس کا ثواب محمد ذکی کربلائی مرحوم ابن سجاد حسین مرحوم کی روح کو دیا کریں. عزیزان محترم، یوں تو ظاہر ہے کہ سن کا تقاضا ہے، کمزوری ہے، ساری چیزیں، اور اتفاق یہ ہے کہ ایک ہفتہ قبل شدید نزلے اور بخار میں مبتلا تھا. پرسوں سے طبیعت سنبھلی ہے. وعدے کی بنیاد کے اوپر حاضری لازم ہے. خطبے ہی سے اندازہ آپ نے کیا ہوگا کمزوری کا. پھر بھی گزارش یہ ہے کہ جو لوگ دور ہیں ذرا سا اور قریب ہو جائیں تاکہ بہت زیادہ مجھے اور تھوڑا آگے آگے بڑھیے آپ حضرات. تو دور جو لوگ ہیں وہ قریب ہو جائیں گے. ایک صلوات پڑھیے محمد اور آل محمد. ایصال ثواب کی مجلس کہ کچھ تقاضے ہوتے ہیں، اس کی بنا کے اوپر میں نے اس آیہ مبارکہ کو آپ کے سامنے پیش کیا ہے کہ جس میں قدرت نے نبی کو حکم دیا ہے کہ آپ کہہ دیجئے ان لوگوں سے. بہت سنا ہے کہ نبی کو حکم ملا ہے کہہ دیجئے. آئے مودت تو سب کے دلوں پہ نقش ہے. اللہ صلکم علیہ وسلم. وہ سب موضوعات ہیں جس سے آپ سنتے ہی رہتے ہیں. ایصال ثواب کی مناسبت سے
دو چار باتیں روکھی سوکھی بھی کبھی سنی جاتی ہیں. قل اے نبی کہیے وَيَعْمَلُوا عمل کرو. اتنا یاد رکھنا کہ تمہارے ہر عمل کو اللہ بھی دیکھ رہا ہے، اس کا رسول بھی، اور کچھ صاحبان ایمان ہیں کہ جو تمہارے عمل کے نگراں ہیں. زندگی ہمیشہ کی تو زندگی ہے نہیں، عارضی حیات ہمیں جو ملی ہے اس کے لیے قدرت کا پیغام ہے. کوئی یہاں ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں آیا ہے. اور ایک بات یہیں پہ کہہ دوں، کوئی ہمیشہ یہاں رہنے کے لیے نہیں آیا ہے، اور اللہ نے ہم کو فنا کے لیے پیدا نہیں کیا ہے. محمد حدیث قدسی میں خلقتم للبقاء لا للفنا. ہم نے تم کو بقا کے لیے پیدا کیا ہے، فنا کے لیے نہیں پیدا کیا. اچھا، جب فنا کے لیے نہیں پیدا کیا تو دل چاہتا ہے کہ معبود سے گزارش کروں، پالنے والے جب ہم کو بقا کے لیے پیدا کیا ہے تو ملک باقی میں پیدا کیا ہوتا. اس فانی ملک میں جہاں پناہ ہے یہاں ہمیں کیوں پیدا کیا؟ صلوات پڑھیے محمد اور آل محمد. چاہے اچھے لوگ ہوں یا برے، کوئی قید نہیں ہے، سب کی گفتگو ہو رہی ہے اور سب بقا کے لیے ہیں. ہم میں سے تم کوئی خطاب سے مخصوص نہیں ہے کہ مومنین بس تم کو ہم نے نہیں، سارے انسانوں کو پیدا کیا ہے بقا کے لیے. تو پھر اس فانی دنیا میں کیوں پیدا کیا؟ کیا وہ باقی ملک جس کے لیے پیدا کیا ہے بقا کے لیے، بہت تمہید میں بات نہ ضائع ہو، وقت نہ سب ہو، سیدھے سیدھے کہیے پالنے والے جب ہم کو بقا کے لیے پیدا کیا ہے تو ملک باقی میں پیدا کیا ہوتا. ملک باقی کا نام کیا ہے؟ آخرت، جس کے دو ٹھکانے جنت اور جہنم. یہی نا کہ جنت تو نے اچھے لوگوں کے لیے پیدا کی، جہنم برے لوگوں کے لیے. اور تیرا اعلان یہ ہے کہ ہم نے مٹنے کے لیے، فنا کے لیے نہیں پیدا کیا ہے، بقا کے لیے پیدا کیا. تو میرے مالک تو ہمارا خالق ہے نا. جو اچھی فطرت والے تھے ان کو ڈائریکٹ براہ راست جنت میں پیدا کیا ہوتا. جو
जो बुरी फितरत वाले थे तलवार पढ़ियो अहमद राजा अहमद पर, सामने की बात है। जो अच्छी फितरत वाले थे उनको सीधे जन्नत में पैदा कर दिया होगा, और जो बुरी खसरत वाले थे उनको सीधे जहन्नम में पैदा किया होता। वो रहते हमेशा वहां, ये रहते हमेशा यहाँ। भाई हमेशा ही के लिए तो पैदा किया है, बका के लिए। बहुत सी ताबीरें वजहें आप उलमा से सुनते रहे होंगे, किताबों में मज़कूर है। मैं उनको बहसों को छेड़ूंगा नहीं। अपने मिजाज की एक बात बताना चाहता हूँ। सलवात पढ़िए मोहम्मद वगैरह। ये तो बहुत सी सादा बातें भी हैं समझाने के लिए। हम तो जानते हैं, हम खालिक हैं, हम फितरत से वाकिफ हैं, किसकी फितरत अच्छी है किसकी फितरत बुरी है, हम तो वाकिफ हैं। मगर पालने वाले जब तू जानता है तो इस फानी दुनिया में क्यों भेजा? आजमाइश के लिए। तू जानने का मोहताज नहीं है, तुझे सब मालूम है। तो उसके लिए जवाब तो बहुत ही आम सुना कहा जाता है कि कौन सा उस्ताद है जो अपने शागिर्द की सलाहियत नहीं जानता, है ना? 10 बच्चे हैं, हर एक की सलाहियत से उस्ताद तो वाकिफ है ना, तो फिर क्या जरूरत थी इम्तिहान की? है? वो अपने इल्म की बुनियाद पर किसी को तरक्की देता, ऊंचा दर्जा देता, किसी को नीचे दर्जे में रखता। ये निज़ाम जो इम्तिहान का है उसकी एक बुनियाद यही तो है कि अपने इल्म की बुनियाद पर काम अगर उस्ताद करेगा तो बगावत उभरेगी। ये भी हमारे क्लास में था, वो भी हमारे क्लास में था। क्यों इनको तरक्की दी, क्यों हमको नीचे दर्जे में रखा? हंगामा होगा कि नहीं? अब जब उस्ताद ने इम्तिहान ले लिया, अब उसके बाद जो कामयाब हुआ उसको जब ऊंचा दर्जा दिया गया तो सारी शोरिश, सारी बगावत दब गई, खत्म हो गई। तो एक तो ये फितरी तकाजा था कि हम तो जानते हैं कौन अच्छा है कौन बुरा फितरत के एतबार से, लेकिन तुम्हारे अंदर बगावत उभरती और तुम बागी बन के कहते कि अल्लाह बड़ा जालिम है। सलवात पढ़ियो मोहम्मद पर। उसकी अदल पे आंच आ जाती, उसने अपनी अदालत पे आंच नहीं आने दिया। कहा आओ इस फानी दुनिया में, हमने पनाह के लिए तो पैदा नहीं किया है, इस फानी दुनिया में आओ तुम्हें आजमा लें। ये तो बहुत सी चीजें हैं ना, मगर मैं जो अर्ज कर रहा था कि मेरे मिजाज की बात सुन लीजिए, और वो ये अजीजों, अल्लाह ने इंसानों को गैरतदार पैदा किया। फितरत में गैरत है कि नहीं हमारी? इस गैरत का तकाजा क्या है? किसी सरमायादार को कोई चीज मामूली सी दीजिए और कीमती चीज दीजिए, तवज्जो करेंगे। अगर आप उसको कीमती से कीमती चीज देंगे
اور مفت دیں گے تو غیرت قبول نہیں کرے گی. بڑی سے بڑی قیمتی چیز ہو، غیرت دار کی حمیت قبول نہیں کرے گی کہ مفت میں کوئی چیز لے لی جائے. اور معمولی سی چیز اس سرمایہ دار کو، اس شہزادے اور بادشاہ کے بیٹے کو معمولی سی چیز دیجیے، مگر آزمائش کے بعد امتحان میں کامیابی کا صلہ بنا کر، تو معمولی سی چیز بھی وہ اس کے لیے قابل قبول ہوگی. کیوں؟ اس لیے کہ غیرت دار مفت میں کوئی چیز پسند نہیں کرتا، انعام میں سب کچھ قبول ہوتا ہے. قدرت نے کہا انسان کی غیرت کو ٹھیس نہ لگے. صلوات محمد اور آل محمد پر مفت میں جنت دے دی جاتی تو غیرت قبول نہ کرتی. یہ ایک فطری چیز تھی جو میں نے اپنی فکر سے پیش کی ہے. ویسے تو بہت سے اس بات میں خیر بہرحال اس سے الگ موضوعات ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ آزمائش کے لیے یہاں بھیجا ہے، ہمیشگی کے لیے نہیں. تو اب فطرت ہی کی گفتگو ہے، تو بچہ پیدا ہوتا ہے فطرت اسلام پہ، صحیح فطرت پہ سنتے رہتے ہیں. صحیح فطرت کا اندازہ بچوں کی فطرت سے لگایا جاتا ہے. ماحول بدل دے فطرت کو وہ ہر چیز ہے، لیکن فطرت کے اعتبار سے چھوٹی سی بات ہمارے بچے اپنے ذہنوں میں اتار لیں. اگر کوئی بچہ کوئی غلط کام کر رہا ہے، پوری توجہ رکھیں گے نتیجے کے لیے. غلط کام میں مشغول تھا، دور سے دیکھا کہ ہمارا بزرگ آ رہا ہے، دور سے جب اپنے بزرگ کو آتے ہوئے دیکھا فوراً وہ اس غلط کام کو چھوڑ کے الگ ہو گیا. کیوں؟ فطرت ہے. کیوں؟ ہمارا بزرگ دیکھ نہ لے. صلوات محمد اور آل محمد پر. اب تو آیت کی تمہید مکمل ہو گئی. فطرت کا تقاضا ہے، صحیح فطرت کا. اور اگر نہیں ہٹے بچے تو کیا فطرت بدل چکی ہے نا. اب ان کو ڈر نہیں رہ گیا بزرگ کا، نہ اس کا ڈر ہے کہ بزرگ دیکھ لے گا، اور نہ اس کا ڈر ہے کہ سزا ملے گی. صلوات پڑھی محمد اور آل محمد پر. یہ تو بچوں کی مثال ہے فطرت کی، اور نہ بڑوں کے لیے بھی مثال موجود ہے جو آج کے دور میں کم ہو گئی یہ چیز. پرانے زمانے میں ہم لوگوں کے سننے کے لیے بہت آتا تھا کہ فلاں کے مکان میں نقب لگ گئی. خیر نقب وقب کا کہاں تصور ہے؟ نقب لگا رہا تھا چور، آبادی کا پہرے دار ادھر سے گزرا، اس کی آہٹ محسوس کی، چھوڑ کے بھاگ گیا. فطرت ہے کہ نہیں ہے؟ لیکن یہی انسان کبھی کبھی اتنا جری ہو گیا کہ اب پہرے دار نہیں، حاکم شہر کوتوال
سامنے کھڑا ہے، لیکن لوٹ مار قتل غارت صلوات پڑھی محمد اور آل محمد پر ہے نا؟ دونوں مثالیں بچوں کے نمونے والی بھی ہیں، یہ بھی بڑوں کے لیے۔ تو اب کیا کہا جائے گا کہ چور جو پہرے دار کو دیکھ کے بھاگ گیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی نگاہ میں قانون کا بھی احترام ہے اور قانون کے نگراں کی بھی عزت ہے۔ رسوا نہیں کرنا چاہتا ہے قانون کے نگراں کو، ہے نا؟ اس نے اپنے کو بچایا ہے، صرف اپنے کو نہیں بچایا، پہرے دار کی آبرو کو بھی بچایا ہے۔ اس کی نگرانی کا خوف بھی اس کے دل میں پیدا ہوا، اور جو کوتوال کی موجودگی میں قتل و غارت کر رہا ہے، اس سے نتیجہ کیا نکلے گا؟ اس سے نتیجہ یہ نکلا کہ اس ڈاکو کے دل میں نہ قانون کا کوئی احترام ہے، نہ قانون کے نگراں کا کوئی احترام ہے، نہ انجام کا ڈر ہے۔ نہیں غور کیا؟ ارے اب تو کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ کیوں قدرت نے کہا ہے قل اعملوا، اے نبی کہیے کہ تم جو چاہو کرو، لیکن یہ سمجھ کے کرنا کہ تمہارے عمل کو خدا بھی دیکھ رہا ہے۔ صلوات پڑھیے محمد اور آل محمد پر۔ اب اگر فطرت سالم ہے تو ڈرو اس اعلان کے بعد کم سے کم کہ اللہ بھی دیکھ رہا ہے، نبی بھی دیکھ رہے ہیں، امام بھی دیکھ رہے ہیں، لہذا گناہ سے فوراً ہٹ جاؤ۔ قرآن کی اس آیت کو سننے کے بعد اب کسی گناہ کی طرف، برائی کی طرف قدم نہ بڑھے، اور اگر بڑھے گا تو دنیا پہچان لے گی کہ اس علم کے باوجود کہ اللہ دیکھ رہا ہے، نبی دیکھ رہے ہیں، امام دیکھ رہے ہیں، اس کے بعد بھی ہم گناہ پہ گناہ کر رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ نہ ہماری نگاہ میں قانون کا احترام ہے، نہ اسلام کا احترام ہے، نہ نبی کی عزت ہے، نہ امام کی عزت ہے۔ ہم ڈھونگ رچائے میں ہے امامت اور نبوت کا۔ صلوات پڑھیے محمد اور آل محمد پر۔ اور کریں نہ انجام کا ڈر ہے تو ہم اپنے کو سوچیں، پہچانیں۔ یہ اتنا ایک حصہ ہمارا اس تقریر کا آخرت کے لیے ذخیرہ ہے، اگر اس پر آدمی فکر کرتا رہے تو اپنی زندگی کو سنوار لے گا۔ اس لیے کہ ہم نہیں کہہ سکتے کہ آپ امام کے باغی ہیں۔ صلوات پڑھیے محمد اور آل محمد پر۔ بڑے سے بڑا گناہ کر رہے ہیں، مگر ہم یہ نہیں کہیں گے کہ آپ امام کے باغی ہیں، امام کے احترام کے باغی ہیں۔ کیوں؟ فوراً تو کفر کا فتویٰ آج کل آتا ہے نا۔ نہیں، ہرگز نہیں کہیں گے، ہم آپ کو نبی اور امام کا باغی ہرگز نہیں مانیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے یہ دیکھا ہے کہ امام تو امام، نائب امام، آپ کا ایک عالم آ گیا آپ کے سامنے، تو آپ اپنے عالم کا احترام کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ بھائی یہی دلیل ہے ہمارے پاس کہ ہم آپ کو باغی امام کا نہیں سمجھیں گے جب آپ ہمارا احترام ضرور پڑھیے محمد اور آل محمد۔ بس خالی نرمی
نرمی کے ساتھ متوجہ کرنے کی ضرورت ہے، سمجھانے کی ضرورت ہے، وہ بھی اچھے انداز میں۔ عزیزو، نگرانی ہو رہی ہے ہمارے ہر عمل کی۔ اصلاح کی گفتگو ہو چکی، لیکن آپ جانتے ہیں کہ میرا مزاج یہ ہے کہ نہ نصیحت کا حق مٹے نہ فضیلت کا حق گھٹے۔ نگرانی ہو رہی ہے، کون ہے نگراں؟ اللہ برسول ہو اور اس کا رسول بھی، امام بھی۔ نگرانی کیسی ہے؟ جیسی خدا کی نگرانی۔ میں نے ایک بات کہی ہے ارباب فکر و نظر، جیسی خدا کی نگرانی ہے ویسی ہی نبی کی نگرانی ہے، ویسی ہی امام کی۔ یہ میں نے کیوں کہا؟ بات دور ہو جائے گی۔ قرآن کا مزاج یہ ہے کہ اگر حکم میں فرق ہوتا ہے تو گرامر کی بنیاد پر، قواعد کی بنیاد پر لفظ دہرائی جاتی ہے اور چیز کو چیز سے الگ کیا جاتا ہے۔ ابھی نہیں واضح ہوئی بات؟ اطاعت جیسی اللہ کی ہے ویسی اطاعت نبی کی نہیں ہے۔ صلوات پڑھیے محمد اور آل محمد پر۔ مشکل ہوتا ہے سمجھانا اور تعبیر ہم جیسوں کے لیے مشکل ہوتی ہے، اور ایسی لفظوں سے لوگ بے چین ہو جاتے ہیں سن کر کے، کیا کہہ رہے ہیں مولانا؟ اللہ کی جیسی اطاعت ہے ویسی نبی کی نہیں۔ عزیزو، بڑے اطمینان سے میں کہہ رہا ہوں کہ اللہ کی جیسی اطاعت ہے ویسی نبی امام کی نہیں ہے۔ دلیل؟ کم لفظوں میں، توجہ، کم لفظوں میں بات پوری کر دی جائے، بلاغت یہی ہے نا؟ اور لفظ بار بار دہرائی جائیں گی، بات کی تکرار ہوگی تو یہ بلاغت کے خلاف ہے۔ تو اطاعت والی حکم، اطاعت والی آیت کو سامنے رکھیے۔ کیا کہا ہے قرآن نے؟ اطیعوا اللہ۔ میں پڑھ رہا ہوں، مولوی حضرات اصلاح کریں گے۔ اطیعوا اللہ والرسول واولی الامر منکم۔ سب ہنس رہے ہیں کہ غلط پڑھ رہے ہیں۔ صلوات پڑھیے محمد اور آل محمد پر۔ سنتے ہیں برابر کہ اطاعت کرو اللہ کی، رسول کی، مگر ایک حکم نہیں ہے، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول۔ اطاعت کرو اور اطاعت کرو۔ یہ تکرار کیوں ہے؟ ایک حکم ہوتا اطیعوا اللہ والرسول واولی الامر، اطاعت کرو اللہ کی، رسول کی، امام کی، ایک ساتھ کہہ دیا جاتا۔ مگر ایک ساتھ اگر حکم ہوتا نا ارباب نظر تو یقیناً اطاعت ایک جیسی ہوتی۔ کیا فرق ہے اللہ کی اطاعت میں نبی امام کی؟ جی ہاں فرق ہے۔
کی اطاعت کی منزل میں اللہ کے حکم کی فرما برداری بھی ہے اور اللہ کی اطاعت کی منزل میں سر نیاز کا جھکانا بھی ہے. اللہ کی اطاعت میں احکام کی بھی پابندی ہے اور سجدہ بھی واجب ہے. نبی امام کے احکام کی پابندی ہے، سجدہ نہیں. صلوات پڑھیے محمد اور آل محمد پر. مل کر کے درود پڑھ لیجیے محمد اور آل محمد پر. اطاعت ہے نا بھائی. اسی بلاغت کی بنا پہ قدرت نے لفظ اطیعو کی دہرائی ہے کہ میری اطاعت اور ہے، وہاں سجدہ بھی ہے. نبی اور امام کی اطاعت اور ہے، وہاں صرف احکام کی پابندی ہے، سجدہ نہیں ہے. اور موضوع نہیں بنانا ہے مگر یہیں سے ایک اشارہ مل گیا کہ اللہ کی اطاعت اور ہے، نبی اور امام کی اطاعت اور ہے. تو یہیں سے اشارہ مل گیا کہ اطیعوا الرسول کے بعد وَأَطِیعُوا أُولِي الْأَمْرِ نہیں کہا. ایک ہی اطیعوا رکھ کر کے اطیعوا اللہ والرسول، اطیعوا رسول وَأُولِي الْأَمْرِ، اطاعت کرو رسول کی اور اولی الامر کی. تو ایک ہی حکم رکھ کے بتا دیا جیسی اطاعت نبی کی ہے ویسی ہی اطاعت امام کی ہے. صلوات پڑھیے محمد اور آل محمد پر. اب فرق کرنے کا حق نہیں. تو جہاں فرق ہوتا ہے وہاں لفظ دوہرا کے حکم کو الگ کیا جاتا ہے. اب آئیے، میں نے کیا کہا؟ جیسی نگرانی خدا کی ہے ویسی ہی نگرانی نبی اور امام کی ہے. فرق نہیں ہے. یہاں تو مشکل تھا کہ ہم قبول کر لے کے جیسی نگرانی خدا کی ویسی نبی کی، اور اطاعت کی منزل میں جیسی اطاعت خدا کی ہے ویسی نبی کی نہیں ہے. تو وہاں سوچنے لگے، اور یہاں سوچ رہے ہیں کہ جیسی اطاعت جیسی نگرانی خدا کی ہے ویسی نگرانی نبی کی ہے. ہاں جی ہاں، دلیل آیت ہے. آیت میں یہ نہیں کہا اللہ نے قُلْ اعْمَلُوا سَيَرَى اللَّهُ وَيَرَى رَسُولُهُ. اللہ دیکھ رہا ہے اور رسول دیکھ رہا ہے، یہ نہیں کہا. یَرَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ ایک ہی یہ رہا ہے نا نگرانی کے لیے. دیکھ رہا ہے کون؟ خدا، رسول، امام. صلوات پڑھیے محمد اور آل محمد پر. فضیلت کی منزل ہے. جیسی نگرانی خدا کی ہے ویسی نگرانی نبی کی ہے، امام کی ہے. اب تم بتاؤ کہ اللہ کی نگرانی کی حدیں کیا ہیں؟ ہم بتا دیں گے کہ نبی اور امام کی نگرانی کی حد کیا ہے. تم طے کر لو. پہلے یہ بتاؤ، کھلے میدان میں کوئی کام کیا جائے تو اللہ دیکھے گا، بند کوٹری میں کام کیا جائے تو اللہ نہیں دیکھے گا. ہے کوئی مسلمان جو کہے اللہ ہر جگہ ہے، ہر جگہ ہے، ہر جگہ دیکھ رہا ہے؟ اچھا ٹھیک ہے، ہر جگہ دیکھ رہا ہے. کب تک؟ جب تک ہم ہیں بس. ہم سے پہلے والوں کو نہیں دیکھا، اس کے پہلے والوں کو، اس کے پہلے والوں کو، ہمارے بعد والوں کو نہیں دیکھے گا. بعد سے بعد والوں کو قیامت تک. معلوم اللہ کی نگرانی کب سے شروع ہوئی؟
کائے کی نگرانی ہو رہی ہے؟ عمل کی نگرانی. تو جب سے کوئی ایک عمل کرنے والا پیدا ہوا اس وقت سے عمل کی نگرانی شروع ہو گئی. اور جب تک کوئی ایک بھی عمل کرنے والا رہے گا ضرور پڑھیے محمد اور آل محمد پر. ہے نا؟ تو نگرانی کی حدیں پہچان لیں. اللہ کی نگرانی کے لیے کوئی حد نہیں. عمل کی نگرانی ہو رہی ہے. نہ پردے کی قید، نہ کوٹری کی قید، نہ زمانے کی قید، نہ آدمیوں کی قید، کچھ نہیں. سب کا نگراں، ہر وقت نگراں، ہر زمانے میں نگراں خدا. اور اس نے کیا کہا؟ ہماری طرح سے ہمارے جیسے نگراں ہیں رسول. اس کا مطلب تو کھلا ہوا ہے نا کہ جب یہ نگراں ہے اللہ کے ساتھ ساتھ. فرق ہمارا اتنا ہی ہے عقیدے کا کہ ہم بیٹھ کے تو ہم نے نبی کو اپنے جیسا سمجھا، اور قرآن نے ہمیں بتایا کہ اللہ کے جیسا نگراں. وہ اپنے جیسا کہہ رہا ہے، ہم اپنے جیسا کہہ رہے ہیں. محمد پر مل کے ضرور پڑھیے محمد اور محمد پر. یہ نبی کی نگرانی کے لیے نہ پردہ حائل ہے، نہ کوٹری حائل ہے، نہ زمانہ حائل ہے. سب کا نگراں خدا، ہر جگہ نگراں خدا، سب کا نگراں نبی، ہر جگہ نگراں نبی. جب نگرانی کا یہ عالم ہے، پردے حائل نہیں، تو میں آپ کو کہاں تک تھکا ہوں. صرف ایک نمونہ پیش کر دوں آپ کے خوش ہونے کے لیے کہ نبی کی نگرانی کے لیے جگہ، مکان، زمانہ، پردے حائل نہیں ہیں. دلیل مل جائے گی تاریخ سے. ایک وقت آ گیا اسلام پر دشمن اسلام للکار رہا تھا مسلمانوں کو، آؤ آؤ، مارو گے تو غازی بنو گے، مرو گے تو شہید کہے جاؤ گے. تمہارے تو دونوں میٹھے. سلوات پڑھیے محمد اور آل محمد ہے نا. آؤ. اب تاریخ نے تو یہی کہا ہے کہ ایسی چپی تھی، ایسا سناٹا تھا کہ محاورے میں لوگوں نے بیان کیا ہے نا کہ جیسے سروں کے اوپر پرندہ بیٹھا ہے، بولیں گے تو ہو جائے گا، اس لیے اتنا چپ ہے، سناٹا. اب تاریخ نے یہی تعبیر کی ہے اس چپی کی، اس سناٹے کی. مجھ سے اگر پوچھا ہوتا تاریخ نے تو میں یہ ہرگز نہ کہتا کہ سروں پہ پرندہ بیٹھا تھا. میں تو یہ کہتا کہ دشمن کی للکار سے ہوش کے طوطے ہوئے ہوئے تھے. سلوات پڑھیے محمد اور آل محمد پر. ضرور پڑھیے محمد اور آل محمد پر. سناٹا تھا، ہوش کے طوطے اڑے ہوئے تھے، چپ بیٹھے ہوئے ہیں. چلیے، ایک ذات تھی کہ جس نے سکوت توڑا. آنا یا رسول اللہ، آنا یا رسول اللہ، آنا یا رسول اللہ. خیر ٹھیک.
میں خندق نہیں پڑھ رہا ہوں، اپنی بات کے ثبوت کے لیے ایک فکر پیش کر رہا ہوں، نگرانی کی۔ آخر جب اجازت مل گئی، میرا مولا چلا۔ اب ہوش میں آنے لگی، ہوش کہاں تھا؟ ہوش مندی کی بات ہوتی تو ہوش کہا جاتا، لیکن بہرحال ظاہر ہے علی کس کے لیے مقابلے میں جا رہے ہو؟ یہ سب تو خیر میں چھوڑتا ہوں ساری باتیں، صرف اپنی بات کے ثبوت کی بات کروں کہ نگرانی کے لیے پردے حائل نہیں۔ جب مولا چل دیے تو نبی نے ایک اعلان اور کر دیا جو آپ نے سنا ہے، آج علی کی کامیابی کی خبر جو پہلے دے گا، تو بھائی صلوات پڑھ لیجیے۔ جنت اس کی ہے۔ جیسے ہی سنا نبی کے فرمان کو کہ آج جو علی کی کامیابی کی خبر پہلے دے گا، جنت کے لالچی نبی کو چھوڑ کر چل دیے۔ سلوات پڑھیے محمد اور آل محمد پر۔ ایک اردو ادب کا ایک محاورہ سنا ہے میں نے، عزیزو آپ نے بھی سنا ہوگا، ایک محاورہ ہے، خیمہ خالی ہو گیا۔ اس کا نمونہ میری نگاہ میں تو اس سے زیادہ مستحکم کوئی نمونہ نہیں ملا کہ نبی کے کہتے ہی خیمہ نبی کا خالی ہو گیا۔ صلوات پڑھیے محمد۔ اور آج مولا کو کامیاب ہونا ہی تھا تو سب جانتے تھے، اسی لیے دوڑے تھے کہ جنت ہم لے لیں۔ اب جو آئے ہمارے مقررین نے ناسمجھی میں کہا کہ ان کو بھاگتا دوڑتا آتا ہوا دیکھ کر کے سب گئے، سلمان نہیں گئے، لہذا وہ محاورہ بھی گیا، خیمہ خالی ہو گیا۔ سلمان بیٹھے رہ گئے، اور جب لوگ آئے اب تو مبارک ہو بھائی کامیاب، علی کامیاب، نبی نے کہا جنت لے گئے سلمان۔ نہیں ایسے تھوڑے آسانی سے لے جائیں گے۔ مقرر نے کہہ دیا، ان کو بھاگتا دوڑتا آتا ہوا دیکھ کر کے سلمان نے فوراً کہہ دیا مبارک ہو، استغفر اللہ استغفر اللہ۔ کیا دوسروں کی محنت کا پھل سلمان کھائیں گے؟ اور یہ صلوات پڑھیے محمد اور آل محمد۔ دوسروں کی محنت کا پھل نہیں کھائیں گے۔ جو ایمان کے دشمنوں سے فائز ہو وہ اپنے ایمان کا پھل کھائے گا، دوسروں کی محنت کا نہیں۔ پوچھو سلمان سے، آپ تو گئے نہیں، آپ نے کیسے کہہ دیا؟ کہا ہمارے ایمان نے بتایا، یہ قرآن کا اعلان ہے
کہ جیسی نگرانی خدا کی ہے ویسی ہی نبی کی ہے. آگے اپنے مطلب ہے نگرانی میں کوئی فرق نہیں ہے نا. پردہ حائل ہوا کرے، اللہ دیکھ رہا ہے، نبی بھی دیکھ رہا ہے. بس سلمان کہیں گے کہ میں اس لیے نہیں گیا کہ میں بیٹھا بیٹھا اپنے نبی کا چہرہ دیکھوں گا. نبی خیمے میں بیٹھے ہوئے میدان جنگ دیکھیں گے، اور جیسے ہی بھائی کامیاب ہوگا بھائی کا چہرہ دکھے گا. بہت چرچا اس کا سنتے رہے ہیں، کم از کم ایمان کی جلا ہو جائے کہ سلمان اپنے ایمان کا پھل کھا رہے ہیں، غیروں کی محنت کا پھل نہیں کھایا سلمان نے. اپنے ایمان کی بنیاد پر یہ طے کر لیا کہ میرا نبی نگراں ہے، ان کے لیے پردے حائل نہیں ہیں. میں خیمے میں بیٹھا بیٹھا نبی کا چہرہ دیکھوں گا، نبی میدان جنگ دیکھیں گے. اور یہ فطرت ہے کہ بھائی کامیاب ہوگا تو بھائی کا چہرہ کھلے گا. جیسے ہی نبی کا چہرہ کھلا سلمان کا مبارک جو پڑھے محمد اور آل محمد. بھائی مجھے تو اصل بات تمہید میں جو کہنی تھی کہہ دی. مجلس کو مکمل کرنے کے لیے دو چار فضیلت کی چیزیں بھی سن لیجئے. یہ تو ہو گئی نبوت کی بات. میدان جنگ کو دیکھتا ہے، پردے حائل نہیں ہوتے. کتنے پردے تھے؟ اب یہ سب بڑھاتا رہوں گا تو بات بڑھتی جائے گی نا. خیمے کے پردے، خیمے کی دیوار کا پردہ، خیمے کا پردہ. جنت کے لالچی جو دوڑ کے گئے ہیں جنت لینے کے لیے، ان کی گرد پاتر پردہ، اور ان جنت کے لالچیوں کے جسموں کا پردہ. اور یہی سب تو بیچ میں ہے. مگر نبوت کی نگاہیں تیرے پردے کو چاک کر کے میدان تک پہنچی، اور علی کی کامیابی دیکھ کر کے چہرہ کھلا. سلمان نے جنت لے لی، ہو گئی بات. تو نبی کے لیے پردے حائل نہیں ہے. نمونہ میں نے پیش کر دیا. امام بھی تو اللہ کے ساتھ اور اللہ کے نبی کے ساتھ نگراں ہے. اب یہ الگ موضوع ہے کہ میں نے چھیڑا تھا مگر سمیٹنے کے لیے کہ جب سے عمل کی ابتدا ہے نا، تو سب سے پہلا عمل کرنے والا دنیا میں کون آیا؟ ہمارے بابا آدم ہے نا. اب نگرانی کا قانون کیا ہے؟ نگرانی کا قانون یہ ہے کہ نگراں کو پہلے ہونا چاہیے. نگراں کو پہلے ہونا چاہیے. تو آدم کے عمل کی نگرانی ہوگی تو آدم کے پہلے وجود ضروری. کس کا وجود ضروری؟ خدا کا وجود ضروری، نبی کا وجود ضروری ہے. بات پھیلتی جائے گی، سمیٹ نہ ہے مجھے عزیزو. تو بات یہ ہے کہ نگرانی ہو رہی ہے. اب بات آ گئی ہے امامت کی. ان کے لیے پردے حائل نہیں. تو ایک تاریخ مولا کی ہم کو ملی پہلے امام کی. بھری مسجد، بیس سے سلمی خطیب منبر پہ ہے، بھری مسجد ہے. 20 سے ایک شخص اٹھا
اور اس نے کہا یا علی اینا جبرائیل. میں سنا ہے آپ نے، میں تو صرف ایک نتیجے کے لیے کہہ رہا ہوں. علی جبرائیل کہاں ہے؟ تو روایت کیا ہے؟ ادھر دیکھا، ادھر دیکھا، سامنے دیکھا، پیچھے دیکھا، نیچے دیکھا، اوپر دیکھا. اور جب دیکھ چکے تب کہا انتا جبرائیل، تمہیں تو ہو جبرائیل. نہیں خیریے، تمہیں تو ہو جبرائیل. یہ کون کہہ رہا ہے؟ میں مان لوں روایت صحیح ہے، کہا مولا کی فضیلت کا انکار کرو گے؟ ہاں ہاں میں نہیں مانوں گا. کیوں؟ اس لیے کہ میں نے مولا کی تاریخ میں یہی پڑھا ہے کہ جب بھی مولا سے کچھ پوچھا گیا، کیا بات ہے، اور یہ تلوار نہیں مانتا میں اس تاریخ کو. کیوں؟ اس لیے کہ مولا، میرے مولا کی تاریخ یہ ہے جب کسی نے پوچھا فوراً جواب، فوراً جواب. اور جب کسی نے کہا کہ آپ کچھ سوچتے نہیں، تو مولا نے کہا ساری کائنات صحیح ہے. یہ کتنی انگلیاں ہیں جو آپ نے سنا ہے؟ کہا 5. کہا تم نے سوچا نہیں کچھ؟ کہا یہ تو نگاہوں کے سامنے، جیسے تیری نگاہوں کے سامنے 5 انگلیاں ہیں ویسے ہی کائنات میری نگاہوں کے سامنے. اچھا ٹھیک، یہ تو ہو گئی. تو جب یا یہ تاریخ مان لو یا وہ تاریخ. وہاں پر نہیں کہتے کہ تم جبرائیل ہو. یہ ادھر ادھر دیکھ کیا رہے ہیں؟ کہا نہیں، ایک موقع ایسا بھی تو آئے کہ جہاں تاریخ سے ثبوت مل جائے کہ امامت کے لیے پردے حائل نہیں ہوتے. میں نے ہر جہت میں دیکھ لیا. اس کے بعد کہا تم ہی جبرائیل ہو. جب پوچھا گیا کہا ادھر دیکھا، آخری حد تک کہیں جبرائیل نہیں تھے. ادھر دیکھا، ادھر دیکھا، ہر طرف دیکھا، جب کہیں نہیں نظر آئے تب میں نے کہا تم ہی جبرائیل ہو. یہ کیوں؟ تاکہ دنیا پہچان لے میرے لیے نہ شک کا پردہ ہے، نہ شک کا پردہ ہے، نہ شک کا پردہ ہے. چلو بولیے محمد اور محمد پر. قرآن کی آیت کی تفسیر بھرے مجمع میں دے رہے ہیں کہ امامت کے لیے کائنات کا پردہ حائل نہیں ہے. کیا اچھی بات کسی نے کہی تھی عزیزو کہ یہ کیوں کہہ رہے تھے کہ لو کو شفل غطا، کیوں کہہ رہے تھے سارے پردے ہٹ جائیں؟ ہے نا، سنا ہے مسلسل. دلیل اس کی دی تھی جناب ابراہیم مردوں کو زندہ کرتا ہے، کیف تحیی الموتیٰ. پالنے والے کیسے تو مردے کو زندہ کرتا ہے؟ کہا ایمان نہیں رہے، یقین نہیں ہے تو یقین تو ہے، دل کا اطمینان چاہیے. اچھا تو اس کا علاج کیا ہے دل کے اطمینان کا؟ قدرت کا پرندے پکڑو، بوٹی بناؤ، پہاڑوں پہ رکھو، چونچ ہاتھ میں لے کر کے بلاؤ، یاتین کا سایہ، سارے پرندے دوڑتے ہوئے آئیں گے، چونچ سے مل جائیں گے، زندہ ہو جائے گا. دیکھ لو گے. نہیں پہچانا؟ تاریخ تو برابر سنی ہے. اس نے کیا بتایا کہ دل کے اطمینان کے لیے جو چیز نگاہوں کے سامنے بنتی ہے وہ قابل اطمینان ہوتی ہے. اب سمجھ میں آیا کہ میرے مولا نے کیوں کہا تھا پردے ہٹا دو، ہٹا دو. وہی نگاہوں کے سامنے بنی ہے. چلو بولے محمد
लेकिन मुझे और सलवार पढ़ लिया मोहम्मद आदमी जज्बे में आ जाता है, जोश में आ जाता है, सनसनाने लगा बदन। अजीजों, मजलिस को अख्ताम तक पहुंचाना है। बहुत हो गया इतना बयान। निगरानी हो रही है। मुहावरा है कि आखिर बाअव्वल निस्बत दावत। अब इस मुहावरे को मनाना चाहे मेरी तकरीर के लिए समझ लीजिए कि इब्तिदा में मैंने कुछ कहा था तो आखिर में भी कुछ कहना चाहता हूँ, या इमामत की मंजिल में ले जाइए तो पहले इमाम का जिक्र सुन चुके तो आखिरी इमाम का जिक्र सुनिए। निगरानी के लिए पर्दे हायल नहीं हैं, वो जहां भी रहें पर्दे उनके लिए हायल नहीं है, वो देख रहे हैं, हमारे हर अमल को देख रहे हैं। हमारा इमाम पर्दे गैब में है मगर उससे कोई चीज छिपी नहीं। कुरान की आयत गलत हो ही नहीं सकती। अल्लाह के जैसा निगरां है नबी भी इमाम भी। इमाम हमारे हर अमल को देख रहे हैं। और इस सिलसिले की जो रवायत है बड़ी इबरतनाक है। रिवायत का फिक्रा ये है, इमाम के चाहने वालों सुनो, इमाम देख रहे हैं तुम्हारे हर काम को। रिवायत का फिक्रा ये है कि जब चाहने वाला कोई अच्छा काम करता है तो इमाम के लबों पे मुस्कुराहट आती है, और अगर कोई बुरा काम अंजाम देता है, कोई गुनाह करता है चाहने वाला, तो हमारे इमाम की आंखों में आंसू आते हैं। मेरा चाहने वाला ऐसा, मेरे चाहने वाले का ये अमल। तो एक फिक्रा कहूं इमाम के चाहने वालों, हाथ जोड़कर गुजारिश है कि इमाम के रोने के लिए करबला अपने अमल से, बदअमली से, किरदार से इमाम को रुलाना नहीं चाहने वालों, इमाम के रोने के लिए करबला बस आप आमादा हो गए। इमाम आएंगे, सुन लो चाहने वाले आएंगे, एक एक अमल इमाम की निगरानी में हो रहा है। हुज्जत तमाम करने के लिए हर मजलूम, हमने का हर मजलूम इमाम के सामने फरियाद बुलंद करेगा। रजत होगी, सब उठाए जाएंगे, जालिम मजलूम सब। रवायत कहती है कि हर एक फरियाद करेगा, मेरे आका
مجھ پر میرے پڑوسی نے یہ ظلم کیا ہے. میرے بھائی نے مجھ پر یہ ظلم کیا ہے, میرا یہ حق دبایا ہے. حجت تمام کرنے کے لیے امام ہر ایک کی فریاد سنیں گے. ڈرو اس دن سے کہ جس دن امام تم سے بدلہ لے اپنے چاہنے والے کی اذیت کا, جو تم نے برتاؤ کیا ہے اس وقت دنیا میں بھائیوں کے ساتھ. ڈرو اس دن سے کہ امام تم سے اس کا انتقام لیں. ان کے لیے وہی بہت ہے لقب کہ خون حسین کے منتقم ہیں امام, وہی بہت ہے. امام کو اپنی بدعملی سے رولانا نہیں, اور ڈرو اس دن سے کہ جس دن امام آئے اور تم سے تمہارے بھائیوں کا بدلہ لیں. مجلس مکمل ہو گئی, ابتدا سے انتہا تک جو مجھے اپنے مزاج کی بات پڑھنی تھی وہ پڑھ چکا. میں نے شاید کبھی پڑھی ہو, نہیں پڑھی ہے تو سن لیجیے. امام آئیں گے, فریاد رسی ہوگی نا. جب روایت کا حصہ تو یہ ہے نا کہ فریاد رسی ہوگی, امام سے ہر ایک فریاد کرے گا. تو اسی سلسلے کی روایت یہ ہے کہ دو بیویاں آگے بڑھیں گی, فریاد لے کر آئیں گے. عالم کیا ہے؟ کمر جھکی ہوئی, دامن میں کچھ لیے پہلی معظمہ آگے بڑھیں گی, سن نہ سکو گے روایت, آگے بڑھیں گی, آواز دیں گی, میرے لال تم حجت خدا ہو, میں فریاد لے کے آئی ہوں. یہ کہہ کر اپنا دامن کھولیں گے, ہٹائیں گے اور کہیں گے دیکھو میرے پوتے محسن کا لاشا ہے, کسے تو دیوار رکھ کے پیس دیا گیا. روایت کا دوسرا حصہ یہ ہے, ہاں بے شک جتنا بھی روئے کم ہے. پیچھے سے دوسری معظمہ آگے بڑھیں گی, ابھی فریاد پوری نہیں ہوئی تھی تو پیچھے سے دوسری بیوی آگے بڑھیں گی, کمر جھکی ہوئی ہے, عزیزوں دامن میں کچھ لیے ہوئے آگے بڑھیں گے, آواز دیں گے میری آنکھوں کے ٹھنڈک میرے لال, یہ
निशाना बना दिया। हाँ, एक दादी पर याद करेगी, ये मेरे मोहसिन का लाशा, दूसरी दादी पर याद करेगी, ये मेरे शीर खाने का लाशा है। रिवायत मुकम्मल है, बात तमाम हो गई, आप रो लिए काफी। अब मैं अपने तसव्वुर से कुछ कहना चाहता हूं, अगर दिल भर आए तो मजलिस का हक अदा कर लीजिएगा। समझ गए ना? पहली बीवी कौन है? फातिमा बिनते असद है। दादी अपने पोते की लाश लेकर फरियाद करने आई है, और दूसरी बीवी फातिमा रोएंगे आप इंशाअल्लाह। बस दो जुमले और मजलिस तमाम खत्म, दुआ, रवायत खत्म हो गई। दिल चाहा कि हाथ जोड़कर शहजादी से कहूं, जनाब सैयदा से रो दिल चाहता हाथ जोड़कर कहूं, बीबी बीबी, हमने तो करबला की तारीख में पढ़ा है कि सबकी लाश मजलूम करबला ने लाके खैमे में रखा था। यही एक था जिसको नन्ही सी लहर खोलकर मेरे लहर कर दिया था। बीबी, इतना बताइए आपको ये लाशा कहाँ मिला? बस काफी है तसव्वुर होने के लिए। बीबी, आपको ये लाशा कहाँ मिला? अजब नहीं, जनाबे सैयदा फरमाए, आपने मुझे लहर किया था मेरे लाश को, लेकिन जब सबके साथ नौते नहरों पे नजर आए, एक नन्हा सर नहीं मिला, तो जालिम ने लहजा चुभोया, सर कलम करके नहीं दे बचाया, लाशा चलती रहती दादी की गोद में। इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन। सयअलमुल्लज़ीना ज़लमू अय्या मुनक़लिबिन बिहक़्क़ि ज़हरा अबीहा व वालिहा। पालने वाले तुझे वास्ता है मोहम्मद और आले मोहम्मद का। हालात हाजरा में हमारी जान माल आबरू की हिफाजत फरमा। पालने वाले बला से, हर बला से मोमिनीन को महफूज रखना। पालने वाले जो बीमारों में सेहत अता होना। पालने वाले जुमला अमवात मोमिनीन मोमिनात जो दुनिया से रुखसत हो गए हैं, उन सब की मग़फ़िरत फरमा। मरहूम को जवार मासूमीन में जगह इनायत फरमा। पसंदगान को सब्र देना। एक बार सूरह हम और 3 बार सूरह इखलास की तिलावत फरमा कर उसका सवाब, मजलिस का सवाब ज़की साहब, मरहूम ज़की मोहम्मद ज़की साहब मरहूम की रूह को हदिया करो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।